السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی روحانی حالت متاثر ہوتی ہے۔ انسان کا دل اللہ کی محبت اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک خلا سا آ جاتا ہے، جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اب انسان کو اپنی عبادت میں سکون نہیں ملتا اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی ٹوٹ پھوٹ انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قریب پہنچنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنی روحانی حالت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے اور اپنی عبادت میں سکون اور راحت محسوس کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس کی ذہنی حالت بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ انسان کو خود پر شک ہونے لگتا ہے، اپنی قابلیت اور حیثیت پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو ناکام اور بے وقت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ نفسیاتی کرب انسان کو شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی دنیا تاریک لگنے لگتی ہے اور وہ زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ان حالات میں انسان اپنے آپ کو تنہا، بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان کی روحانی حالت متاثر ہوتی ہے تو اس کا نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہے۔ روح کی کمزوری اور ایمان کا متزلزل ہونا انسان کی ذہنی حالت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح نفسیاتی دباؤ اور ذہنی تناؤ انسان کے روحانی سکون کو چھین لیتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور انسان کے دل میں مزید ٹوٹ پھوٹ پیدا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان محسوس کر سکے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو یہ صرف جسمانی یا ظاہری ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی روح کو اندر تک کھا جاتی ہے۔ انسان کا دل ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ اپنے روحانی سکون اور نفسیاتی استحکام کو کھو چکا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی نفسیاتی مدد بھی حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے زندگی کو صحیح راستے پر ڈال سکے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت ہی وہ طاقت ہے جو اس دل کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اور اس کی رحمت پر یقین انسان کو دوبارہ مضبوط بناتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ محسوس کرتا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ انسان کے دل کو دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے اور سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو بہتر کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد اور ذکر انسان کے دل کو جوڑنے والے عوامل ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح میں ایک نیا چراغ روشن ہوتا ہے۔ روحانیت کا تعلق انسان کی ایمان سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نا اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے توقیت اور ہدایت عطا کرتا ہے۔
ٹوٹے دلوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں دوبارہ جوڑنے والا ہے۔ یہی ایمان انسان کو روحانی سکون دیتا ہے اور دل کی ٹوٹ پھوٹ کا علاج کرتا ہے۔ دیکھیے، جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے نا، تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کے دکھوں کے بعد سکون اور راحت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان اپنے جذبات کو سنبھال سکتا ہے اور اپنے ذہنی تناؤ کو کم کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان مشکل حالات میں ہوتا ہے، وہ اپنے دل کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دعاؤں کا قبول ہونا انسان کے نفسیاتی سکون کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق میں انسان خود کو تسلی اور سکون محسوس کرتا ہے اور یہ نفسیاتی طور پر اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان اپنے خود اعتمادی کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ ٹوٹے دل کی حالت میں انسان کو اپنی حقیقت اور اپنی اہمیت کا احساس دوبارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اپنے آپ پر اعتماد کرنے سے انسان اپنے نفسیاتی مسائل کا مقابلہ بہتر طور پر کرتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کے ذریعے وہ خود کو مضبوط اور دوبارہ جیتنے والا محسوس کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اور ہدایت وہ سب سے بڑی طاقت ہے جو انسان کے دل کو دوبارہ جوڑتی ہے۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ایمان انسان کی روح کو سکون پہنچاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے کون سی ایسی خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے، دعا کی قبولیت محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے ہماری دعائیں فوراً سنی جا رہی ہیں، زندگی میں نیا مقصد اور امید کا احساس ہونے لگتا ہے، رشتوں میں بہتری اور تعلقات میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے، غم اور مایوسی کم ہونے لگتے ہیں، سچے دل سے توبہ اور معافی نکلنے لگتی ہے، زندگی میں نئے راستوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا دل جوڑنے والا ہاتھ آپ کی زندگی میں سکون، دعا کی قبولیت، مقصد کا احساس، رشتہ داریوں میں بہتری اور غم مایوسی کے کم ہونے کی نشانیوں کے زور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کے دل کو جوڑنے والا ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے اور آپ کا ایمان اور روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ نشانیاں اگر آپ خود میں محسوس کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جوڑنے والا ہے، انشاءاللہ۔